دیکھیے استغفار کے تعلق سوال جو آیا کہ ہم کون سا کریں، استغفر اللہ کہنا بھی یہ کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایک بار اللہ اکبر اور 3 مرتبہ صرف اتنا ہی بولتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اتنا کہنا بھی کافی. اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی بہرحال ثابت. سید الاستغفار جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے. تو اب کون سا زیادہ بہتر ہوگا تو سید الاستغفار جو آپ کے وہ بہتر ہے. لیکن یہ بات ہونا ضروری ہے کہ وہ ثابت ہو چکی ہے. سید الاستغفار کے نام سے پتہ نہیں کتنے لکھ دیے گئے. میں نے تو ایسی کتابیں دیکھی جو استغفار سے بھری ہوئی جس میں ایک بھی حوالہ نہیں کہ استغفار کیا ہے، کہاں سے انہوں نے لیا، اس کے فضائل بھی ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے. تو اس میں کوشش پہلے آپ یہ کریں کوئی صحیح کتاب یا صحیح عالم سے آپ رجوع کریں اور ان سے آپ مانگ لیں. تو میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی آپ کو وہ الفاظ کے ساتھ بتا سکتے کتنے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب اور کیسے کیسے استغفار کیا. لیکن ایک بات کہوں گا، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ اتنا کہنا بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے بہرحال کافی ہو جائے گا. چیز ہے اس کو ہم کثرت سے کریں، حالانکہ یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے توبہ اور استغفار پہ بتفصیل عنوانات رکھے. لہٰذا کوئی چاہتا ہے تو میرے عنوان دیکھ لے تاکہ ان کے سامنے وہ مکمل تفصیلی بات اور گفتگو آ جائے. آج میں مختصر لے رہا ہوں، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ مہینے اسپیشل استغفار کے لیے. آئیے وہ بتا دیتا ہوں آج آپ کو. کچھ گھڑیاں، کچھ پل، حالانکہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی، کسی بھی حالت میں کی جا سکتی، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ پل دعا کے لیے خاص ہوتے ہیں. تو آئیے استغفار کے لیے کون سی چیزیں خاص ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور استغفار کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں اور پھر میں اس کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کے تعلق سے جو گھڑی میں استغفار خاص طور سے قبول ہوتا ہے. آئیے وہ گھڑی کیا ہے. اس تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہر رات نزول کرتا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے، آخری تہائی حصہ مطلب فجر سے پہلے کا حصہ جس کو ہم عام طور سے سحر کہتے ہیں، جس میں ہم اٹھ کے رمضان وغیرہ میں روزہ رکھتے ہیں، مطلب سحر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو جو ہے اس کی جھولی بھر دوں، کون ہے جو استغفار کرے یعنی گناہ کی معافی مانگے اور میں اس کو بخش دوں. تو گویا یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے استغفار. لیکن اگر خاص گھڑی آپ کو جاننا استغفار کی، ایسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اس کی خاص گھڑی ہے، تو استغفار کرنے کی خاص گھڑی ہے رات کا آخری حصہ، لاسٹ تھرڈ پارٹ. سمجھ رہا؟ اس میں استغفار جب بندہ کرتا ہے تو رب خود منادی دیتا ہے کوئی ہے میں معاف کرنے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں معافی دینے. سمجھ رہے آپ؟ استغفار تو کبھی ہو سکتا ہے لیکن خاص گھڑی ہے. ہر آدمی ہر روز رات کے آخری پہر لاسٹ تھرڈ میں اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے. یہ ٹائم دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ ٹائم اللہ جھولی بھر دیتا ہے، اور یہی ٹائم ہے جب اللہ معافی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اٹھ کے تہجد بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے. وہ وقت ضرور اٹھ کر ہم اللہ سے دعائیں کریں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے مومنوں کے تعلق سے، اور کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے، مومنوں کی صفت بتا، جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی صفت یہ، تو اپنے وہ گناہوں کے لیے جو ہے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ کون بخش سکتا ہے، وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں. تو مومنوں کی صفت کیا ہے؟ جانتے بوجھتے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے، گناہ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے. تو یہ مومنوں کی صفت. اسی طرح جو ہے استغفار کے لیے خاص مہینہ بھی ہے، حالانکہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟
رمضان. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا, ابن خزیمہ کی روایت ہے, لعنت و ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو پتا چلا رمضان کا مہینہ اسپیشل سیزن ہے, اسپیشل آفر ہے استغفار کے لیے کہ ہم کثرت سے اپنے رب سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کر لے, اور جو ایسا نہ کر سکے اس پر لعنت ہے. لعنت ہے شخص پر جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا لے. کتنی زبردست بات کہی گئی ہے نا. تو گویا ایک وقت بھی ہے, گھڑی بھی ہے, ایک مہینہ بھی خاص ہے اس کے لیے. افسوس کی بات ہے رمضان ہماری زندگی میں آتا اور چلا جاتا ہے, ہم اس کو یوں ہی ایزی لے لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے معافی کے لیے, استغفار کے لیے ایک خاص رات بھی یاد رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ بالخصوص توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ رمضان کے اندر آنے والی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں. یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے, کوئی ایک فکس ایک رات نہیں ہے. آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اس میں بھی جب ہم معافی مانگتے اپنے گناہوں سے, رب العزت ہم کو اس معاملے میں معاف کرتا ہے, یاد رکھیے. اور آئیے حدیث کے الفاظ کیا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے, تو حضرت عائشہ نے سوال کیا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں کیا عمل کروں اس کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جاتی ہے تو تم یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, جس کا معنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر. تو گویا استغفار کی خاص رات بھی, خاص مہینہ بھی ہے, دن کی خاص گھڑی بھی ہے. لیکن عمومی طور سے استغفار کبھی بھی, کہیں بھی, کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے. مرد اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہے. استغفار کے لیے کچھ خاص جملے اور الفاظ بھی ثابت ہیں, ٹھیک ہے, جس میں استغفر اتنا بھی کہنا کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فرض سلام پھیرتے, سلام پھیرتے ایک بار کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر استغفر استغفر. یہ ہے نا, تو اتنا بھی کافی ہے. اس سے زائد بھی کلمات استغفار کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھیں اور ان کلمات کو بھی جو ثابت شدہ استغفار کے, وہ کلمات بھی آپ انشاءاللہ العزیز کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو پہلا طریقہ اپنے گناہوں کی معافی کا پہلا سبب جو بنے گا انشاءاللہ وہ ہے استغفار. جو کیا ہے اس سے معافی مانگے. توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار, اپنے گناہوں پر بھی, بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں گے. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے, اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں, وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو, رجوع کرنے والوں کو, گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو, صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل, اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے, پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے, اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82, اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں, لمن تابا, جو میری طرف رجوع کرتا ہے, جو میرے سے توبہ کرتا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں. لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا, وہ ایمان والا ہو, وہ عمل صالحا, اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد.
اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے, اس معاملے پر اڑ جائے. تیسرا فائدہ, چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ, چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے, اللہ غم سے نجات دیتا ہے, پریشانیوں سے نجات دیتا ہے, مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ, ہم نے سوچا بھی نہیں توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے, یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے, مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے, غم بھی دور ہوتے ہیں, اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ, رزق ملتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوگا, گمان بھی نہیں کیا ہوگا, فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے, تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے, پکڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم. آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے, پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. تو کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں. ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ, اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا, ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے, ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا, صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو, سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھ, سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ. روزی میں برکت, ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا, ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے, میں غم زدہ ہوں, استغفار کی کثرت. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے, استغفار کی کثرت. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے, استغفار کی کثرت کیجئے تو صحیح, آپ دیکھیے اللہ کیسی رحمت. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے, استغفار کیجئے, اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے, لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں. استغفار کی کثرت, استغفار کی کثرت, استغفار کو معمول بنا لیجیے. تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے, غم سے نجات, تنگ دستی سے کشادگی کی طرف, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے, چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا, اور نہ صرف پکڑا, خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم, دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا, آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے, کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے, میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے. وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی استغفار پر. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے, استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا, اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی, یاد رکھیے. ٹوٹ گئی, میں پریشان ہوا, اور ایک اونٹ میں نے پکڑا, وہ ایک اونٹنی میں نے لی, اس پہ سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی, میں نکل گیا, اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے, والدین خوش ہو اٹھے, والدین سے ملاقات کی, اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے, استغفار کی برکت دیکھی, بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا, اللہ نجات دے دی, بیٹا واپس دے دی. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کریں, چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا, جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی, دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں, وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ, مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹوں کو اور ان اونٹوں اور ان کو سارے اونٹ دے. دیکھیے نا, ایک تو نجات ملی استغفار سے, اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق, مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنی. کتنے فائدے نا استغفار کے. آئیے استغفار کے اور فائدے سمجھیں. چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے, اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. چھٹا فائدہ, بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ
جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے, اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے, رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے, وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے, تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو, اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا, تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم, اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے جو نفع بخش ہوتی ہے نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلا دھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں, دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے, رزق کا لفظ ہے, رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ, تمہیں بڑھاوا دیں گا, مَالٍ وَبَنِينَ, مال میں روپی اور پیسے میں, اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے, ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے, تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے, تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت, بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت, چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا, اولاد عطا فرمائیں گا. ٹھیک, پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو, پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا, دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دے. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے, گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گے. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ, بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا, کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو, اللہ معاف کر, کتنا ہی بڑا. اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی, تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے, زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے, ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے, تارک الصلاۃ ہے, نماز چھوڑنے والا, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو, اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا. لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بڑھ جائے, یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی, توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے, موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی, نزات کی حالت, موت سے قریب خرخر آواز آتی ہے گلے سے, انسان مرنے قریب ہوتا, تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا, صحیح بخاری کی روایت, غرق ہو رہا تھا, موت دیکھ چکا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, کام نہیں آئی. لیکن تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے, یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی, توبہ ضرور. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرے, لیکن زندگی میں یاد رکھیں مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت, مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیں توبہ تو نصوحہ کیجیے, انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ, سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے
کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا. خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ اللہ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب تو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تابا، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، ختم کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وہ آمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجئے، بالکل صحیح معنوں میں لیجئے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل، رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیں، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیں. چلیے آئیے آگے. 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی. توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا، وہ یہ ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا.
اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والا، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوگی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے مدراج السالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا، تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر اس حالت کو بیان کیا جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ قوم ایمان نہ لائی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 اس کی آیت میں 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، انہ کان غفارا، تم اسے یقیناً معاف کرنے والا پاؤ گے۔ پھر فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش کو برسائیں گے۔ آج چاہے آپ جس بھی سیکٹر سے ہو، دنیا میں جو بھی پیشہ رکھتے ہو، آسمان سے تعلق آج بھی ساری انسانیت کی، اگر بارش نہ ہو تو سارا سسٹم تہس نہس ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوٹ مار مچ جاتی ہے سماج میں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا استغفار کا ایک فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بہترین نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ دوسرا دنیاوی فائدہ کیا بتایا؟ غور سے سنیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا۔ کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا؟ طریقہ یہاں ہے، کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اسلامی طریقے ہیں مال کمانے کے۔ تو یہاں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ نوح علیہ السلام نے جو ان پر وحی آئی تھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، آسمان سے بارش برسیں گی، دوسرا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھا دیں گا۔ پھر فرمایا وبنین، اور تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا۔ کتنے فائدے تھے کہ 5 فائدے ان آیتوں کے اندر آ رہے، صرف ایک عمل کے، استغفار اور توبہ کرنے۔ ایک ہی لفظ استغفر اللہ، اتنا پڑھ لیجیے بھی کافی، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پڑھ لیجیے اتنا بھی کافی ہے نا۔ کہ سید الاستغفار ایک بڑا استغفار ہے، وہ آپ دیکھیے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے، اس کو ہم معمول بنا لیں، اس کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، یاد رکھیں، آپ اندازہ لگا لیں استغفار کے کتنے فائدے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیے، اس عمل کو معمول بنا لیجیے، اس عمل کا ایسا بالکل اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب وقت ملی، جب یاد آئے، گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کی عادت کیجیے۔ اس کے بڑے فائدے، بڑے دنیاوی فائدے یاد رکھیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ استغفار کے تعلق، اس کی کلمات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استغفار کے اندر کون کون سے استغفار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ تو سب سے چھوٹا استغفار تو استغفر اللہ، آپ اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، جب اگر آپ امام ہوتے تو پلٹتے، اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر، تو اتنا پڑھنا بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا، اور اس کو سید الاستغفار کا، استغفار کا سردار، لیڈر، معافی مانگنے کے کلمات اس کے لمبے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ سید الاستغفار کا ترجمہ ہی ہے، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں حسب استطاعت تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و معاہدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے افعال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر، مجھے معاف کر، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لیا اور رات ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ اہل جنت میں سے ہوں گا، اور جس نے شام کو پورا یقین کے ساتھ پڑھ لیا اور دن چڑھنے سے پہلے موت آ گئی تو اہل جنت ہوں گا۔ ان سے بھی استغفار، پھر کہہ رہا ہوں، کلمات نہیں ہے صرف کہ پڑھ دیے بس، وربل سٹیٹمنٹ جیسا ہم دے رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے استغفار، پتہ نہیں کب سے زندگی نہیں بدل رہی۔ یہ تو دل میں جمنے والے الفاظ ہے، اگر یہ دل میں جم گئے زندگی چینج ہو گئی، اس کا مطلب استغفار توبہ صحیح، ورنہ یہ لفظی چلتے رہتا اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، مذاق چلتا، سمجھ رہے ہیں؟ سید ابو داؤد کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے استغفار کی یہ کلمات پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا کیوں نہ۔ آپ کو معلوم میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ، وہ کیوں نہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا استغفار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، جو پڑھ لے میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، جو یہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور
حدیث میں الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا استغفار کرتے تھے، مطلب رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے، یہ استغفار کو رکوع اور سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، کون سا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ رکوع۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے، رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی لمبی دعائیں تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی، یہ دعا بھی آپ کرتے، دونوں ثابت ہے، اللہم اغفر لی یہ دعا بھی کرتے تھے نماز میں دو سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرنے سے قبل یہ استغفار نماز میں پڑھتے تھے۔ سلام پھیرنے سے قبل مطلب التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ استغفار نماز میں پڑھا کرتے تھے، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے پہلے پچھلے وشیدہ ظاہر تمام گناہ بخش دے، میری زیادتیاں مجھے معاف کر دے، جنہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ استغفار یاد رکھیں نماز کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو بھائی نے کہا کہ ایسے خود بھی ہونا چاہتا، میں تو چاہ رہا ہوں ایسے ہی انداز بیان لوگ ایسی ہی باتیں کریں، لیکن ہمارے پاس تیمم کے مسائل پہ آپ 4 جمعہ خود دینا چاہتے، تیمم کے مسائل بھی اہم ہیں، لیکن کب کام آتے؟ جب پانی نہ ہو، پانی ہو پھر بھی بیمار ہو تو، پانی ہو اور قادر نہیں ہو پانی کے استعمال پہ تو ہی کام آتا نا، یہ مسئلہ ریگولر مسئلہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو مسئلہ آئے گا تیمم، پانی ہے پھر بھی میں بیمار ہوں نہیں کر سکتا پانی استعمال، تب آئے گا مسئلہ، پانی ہے اتنے نیچے کی نکال نہیں سکتا تو قادر نہیں ہوں نکال کے وضو کرنے میں، پھر تیمم کروں گا، جنرلی تو یہ مسئلہ ہی نہیں، اور پانی تو ہر جگہ ہے، کچھ نہیں تو خرید کی بوتل سے وضو کر لو، نماز کا مسئلہ ہے تو خرچ کیوں نہیں کر سکتا، تو بھی 4 جمعے۔ لیکن پیرنٹنگ خود بھی ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہے ہیں کہ بتائیے نہیں ہو رہے ہیں، جس سے ہماری عوام اور ہمارے علماء اس بات کو نہیں، عوام کو یہ لگتا ہے دین میں یہ سب چیزیں گنجائش ہے، علماء کو لگا کہ عوام کو اس چیز کی ضرورت نہیں، پہلے سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، جیسا مجھے لگا تھا یوکی میں سب کی تو مسائل معلوم ہے، میں بہت بڑے بڑے مسائل لے کے چلا تھا، لیکن میں ایک دم آسمان زمین پہ پھینک دیا گیا، مجھے واپس اپنے بیسک لیکچرز پہ آنا، سمجھ رہے آپ بات، تو لہٰذا اس اہمیت دی نہیں، یہ سمجھائے نہیں۔ اب میں آپ کو فرق بتاؤں، عربی اور اسکول بات سمجھ، اسکول کے اندر بچہ جا رہا ہے آپ کو، ٹیچرز استقبال میں کھڑے ہیں، پہلا دن چاکلیٹ دیے جا رہے، روز دیے جا رہے، گلاب دیا، ویلکم کیا جا رہا، ٹیچر کہہ رہی ہاتھ ملاؤں گی، حق کروں گی، مطلب اندر آئیں گا چھوٹا بچہ ابھی نرسری میں، ہاتھ ملا کے اندر آؤں گے، بابا منا بیبی، حق کروں گے ٹیچر کو، گلے مل کے اندر آنا چاہوں گی، کیا میں پک کر کے آپ کو اندر لوں، گود میں اٹھا کے اندر لوں آپ کو اسکول کے اندر، یہ اس کا استقبال ہے، بچہ خوش ہے وہاں جو اس کو مل رہا ہے، جو تربیت دی جا رہی ہے، ٹیچر جیسی بات کرے، ان کے اوپر پراپر ٹریننگ ہوئی ان ٹیچرز پہ کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے نا، یہی بچہ مسجد میں جا رہا ہے، یہی بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، کیا مین ہینڈلنگ ہوتی ہے؟ مین ہینڈلنگ مطلب اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، بالکل جیسا کہ وہ کوئی منڈے کے اندر اناج آیا ہوا تھیلوں میں بھر، کہ اس کا اگلے دن ہی دل نہیں بولتا عربی جانے، وہ فرق کرنے لگتا ہے اسکول اور عربی ٹیچر ہے، وہ ٹیچر پراپرلی ٹرین ہے کہ بچوں کو ہینڈل کیسا کیا، پیرنٹنگ یہاں ٹرین نہیں، ہاتھوں سے مارا جا رہا، آنکھوں کی زہری نظروں سے اس کو برباد کیا جا رہا، آتے ٹیچر ویلکم کر کیونکہ تم ہی انکم کا ذریعہ ہو ہمارا، ہے نا بھائی، جو بھی مقصد ہے بھائی پیچھے اس کے، لیکن ہے نا اس کے پاس انٹینشن ہے، اس کے پاس نیت، اس کے پاس عمل ہے، ہاں بس آ رہے تو گھر رہے، کیوں رے لیٹ ہو گیا ادھر، یہ الفاظ مجھے اچھے سے یاد ہے، جب ہم چھوٹے تھے عربی میں گئے اسکول میں تو کبھی ہمارے ساتھ بہیو نہیں کیا کسی نے، اتنا بول سکتا ہوں، مارا بھی نہیں جاتا، لیکن جب میں عربی گیا، عربی میں اگر کوئی لیٹ ہو جاتا میں لٹرلی بتا رہا، ٹیچر بولتا تھا، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہوا ہمارے کہ ڈنڈا دکھ رہا نا، پیچھے سے اندر نام کے ساتھ بولتے تھے، اندر ڈال دیتا، لٹرلی کہہ رہا ہوں، یہ میں خود جس عربی میں، یہ تو لڑکوں کو بولا جاتا تھا، ہم نے کچھ الفاظ تو صرف وہیں سنے، انسانی اعضاء کو عورت کے کیا بولتے اس عربی میں، جب لڑکی لیٹ ہوتی تو ٹیچر لٹرلی بولتا تھا، یہ چھڑی دینا تیری وہاں پورا نام لے کے وہاں گھسا دیتا، لٹرلی کہہ رہا ہوں، اور میں عام عربی میں نہیں، اور نہ ہی میرا تعلق عام گھرانے سے شہر کے اندر، شروع سے ہی میرے نانا امام تھے، جس مسجد میں امامت کرتے تھے میں وہیں جاتا، یہ لوگ مجھے پہچانتے تھے، بچہ ہے ان کا ہے، امام صاحب کا نواز صاحب فلاں یہ وہ،
ऑलरेडी मैं एक नोन फैमिली से बिलोंग करता, जिनका बड़ा नाम था, वो टीचर थे, फलां थे, और हम लोग चूंकि वालिद भी इसी इलाके में रहते थे, नाना घर भी नजदीक था, तो सब पहचानते, एक नोन फैमिली से। तो हमारे सामने तो हम लोग अपने नाना से पूछा करते घर के बड़ों से, क्या दीनी लोगों को गाली देना अलाउड है? और फिर हम सोचा करते थे, जो बोलते थे अपन दीनी बनेंगे, दीनी लोग बनेंगे, क्योंकि अपनी गालियां जायज है, सही बोल रहा हूँ। हम ऐसा बोलते थे अपनी बहनों को, बड़ी खले, कि हम जो है ना दीनी इंसान बनेंगे, दीनी लोग गाली देते, दीनी लोग अरे तुझे से बात कर सकते, आम लोग नहीं कर सकते। हमको बोलते थे तू से बात नहीं करना, और बोलते थे क्या रे तेरा बाप क्या कर रहा, कहीं को लेट हुई, तेरी माँ ये कर रही थी, ऐसी बात अरे तुझे से कर सकते, लेकिन जो दीनदार नहीं रहते वो अरे तुझे से बात नहीं करते। ये परसेप्शन था जब मैं छोटा था, ये दीनदारी का या दीनी लोगों और दीनी शख्सियत का। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तजुर्बे बता रहा हूँ। ये तजुर्बों को हम छुपा नहीं सकते, याद रखें। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, अपनी नस्लों को हम खोने वाले, अपने हाथों से उनको जहन्नम में हम डालने वाले। लेकिन हम फिक्र नहीं, तो दीनी शख्सियत को अपने आप को बदलने की सख्त जरूरत इसी को इनकी। मैं नहीं कह रहा उनको लच्छेदार बात करने की जरूरत, उनको वो बात करने की जरूरत है जो हमारे नबी ने हमको, कि वो सबसे सख्त किस्म के कुफ्फारों से भी नरम किस्म की बात कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा फिरौन के पास जा रहे हो, लेकिन नरम बात करना, हो सकता है हिदायत पाए, हो सकता सही रास्ते पे आ जाए। नरम बात करना फिरौन से, तो हम तो फिरौन नहीं थे, अरबी में जाते थे मुसलमान को, तो फिरौन से नरम बात करने हुक्म है। और एक अरबी का टीचर हमको गाली दे, लिटरली मैं कह रहा हूँ ना, आजा के नाम ले लेके डंडे का नाम बताता था, यहाँ घुसा दूंगा, यहाँ घुसा दूंगा तेरे यहाँ। और हमने पहली बार वहीं सुने थे आजा के नाम, उससे पहले नहीं सुने थे अपने, तो वो पार्टसी क्या बोलते थे, यहाँ तक कि लड़कियों को बोला मालूम। और वो एक चुमटी जो ली जाती थी अरबी की, स्कूल में कभी नहीं मारा जाता तो केस कर देते, लेकिन अरबी में जो चुमटी ली जाती थी ना, एक चुमटी जो बगल में ली जाती थी, अगर याद होगी, यहाँ पकड़ के जो पूरा घूमना पड़ता था, वो एक चिमटी याद रखी। हमको कोई नसीहत नहीं दी, हमने बहुत अच्छे से अल्लामा हाफिज दुकाना नहीं, कोई नहीं बोलता था वो चिमटी का नतीजा आप ये है, नहीं, वो चिमटी का नतीजा ये था कि 9वीं जमात के बाद मस्जिद में जाना और मदरसा जाना, फिर कई जमाना मस्जिद, कई जमाना मदरसा में। तो मुझे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे ये लोग पसंद ही नहीं आते, बेसिक, ना वो मस्जिद पसंद आती, ना उसके अंदर के लोग, ना वो शख्सियात, ना मस्जिद की इमारत, कुछ भी पसंद नहीं आता, ना वो मस्जिद, कुछ भी नहीं। इसलिए कि हर जगह हमको डांटा जाता, मारा जाता, धूप में खड़े के नमाज पढ़ते थे हम जुमा की चप्पलों जूतों में, वजू करने जाओ तो आधे वजू में कोई आके लात मार के गिरा देता था, उठ चल, तो क्या वजू की जरूरत है। नमाज में खड़े होते थे बच्चों की सफ में, फिर बड़े ज्यादा हो गए तो बच्चे पीछे 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 मस्जिद से बाहर निकाल दिए जाते थे, टप्पू टोला तो मस्जिद में एकदम आम बात है। स्कूल में कभी नहीं हमारे साथ, हमको स्कूल की वहाँ के अंदर के बसने वाले लोग हमें एहतराम वाले लगते हैं, हम बोले नहीं आते। लेकिन मदरसों में जो हमारे साथ मैन हैंडलिंग, जो रफ इस्तेमाल, जैसा कि हम रद्दी पेपर उठा के गट्ठे फेंके गए, तो यूज हुआ, उसने नफरत डाल दी। फिर जब बड़े हुए तो समझ आई कि मस्जिद गलत नहीं, लोग गलत। फिर जब बड़े समझे फला नहीं, और फिर बच्चे वैसे बड़े होते हैं तो फिर बागी होते हैं, फिर हम लोगों को वो शख्सियतें, वो लोग वैसे नजर नहीं आते थे जैसे वो थे। रहम की हद तक रहम खाते थे, बाकी रहम, क्योंकि इस अल्फाज से बात करते। आज भी वही हाल है लोगों का, आज भी नहीं, आप जाएंगे तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, क्या है, एक बच्चा वही कुछ करा, ए लौंडे चल निकल, अच्छी बात कर। देखिएगा लौंडा इसी जबान के अंदर अगर ये एहतराम का लफ्ज है बच्चों के लिए तो अदा करने में कोई हर्ज नहीं। जबान की नोयत मैं जानता हूँ, जमीन जमाना से जबानें बदलती है, लेकिन मैं जानता हूँ दक्कनी उर्दू जबान में लौंडा अच्छे लफ्ज नहीं है। वो बच्चे को नहीं बोला जाता, अपनी बेटी को बोलता है कि लौंडे इधर नहीं, बल्कि पोटी भी बोले तो ठीक नहीं है, अच्छे माने में नहीं रहता। हालांकि पोटा पोटी भी कॉमनली मेल फीमेल के लिए मराठी वगैरह में और दीगर जबानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में नहीं होता। बेटा इधर आओ, बेबी इधर आओ, बाबा इधर आओ, ये लफ्ज होते हैं। और स्कूल में तो हमको बहुत अच्छे से, तो ये मसला है यार, ये तरबियत की सख्त जरूरत है। जो लोग दीन का काम, जो दीन के मोहन मसाजिद को चलाते हैं, मकातिब को चलाते हैं और मदारिस को, अगर हमें रवैया नहीं बदलाना, बच्चों को बर्बाद कर, हम ही लोग जिन्होंने दीन के नाम पर, लिहाजा इंसानी समाज में कैसा रहा जाए, तो सिर्फ यहाँ का इशू, लेक्चर यहाँ के लिए नहीं, लेक्चर हर जगह पर, लेकिन आज भी उनसे कम है। बच्चों को बचपन में बुरा भला कर, बड़े सुनते नहीं यार, क्यों सुने। मस्जिद कमेटी, मदरसे वालों को एक बात बोलते, ये बच्चे जिन नौजवानों को तुम सही तरबियत नहीं करोगे, बुरे अल्फाज से पुकारोगे, फला करोगे, कल याद रखो मस्जिद कमेटी को फंड देने वाले भी यही लोग हैं, ये दीन से भी दूर होंगे और दीन को पैसा भी खर्च नहीं। कल यही लोग तो बड़े होकर पैसा देंगे ना मस्जिद को, मदारिसों का, तुम खुद खो रहे हो। याद रखते हो, बच्चे चीजों को बहुत याद रखते। हम लोग फर्क करते थे, अपने वालिद के साथ कहीं जाते तो वालिद के दोस्त का उनके साथ बात करना, हमारे साथ बात करना, और आकर पूछते थे उन्होंने आपके साथ आपसे बात की, हमको तू क्यों, तो बोलते थे बड़े ऐसे करते फला है, ऐसे बड़ों को फिर कभी इज्जत नहीं दी। जो फर्क करते दो अफराद में, बाप से अलग बात करते बेटे से, तो इसीलिए मिजाज एक लोग बच्चों की तरबियत में बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव होते, बहुत सीरियस होते, क्योंकि याद रखते अगला गिरा, पिछला अगर होशियार नहीं हुआ, पिछले की बारी वो भी गिरने वाली, तो अगले गिर रहे हैं। यूरोप के हालत मैंने पहले पढ़ते थे, अब देख ली दुनिया भर की चीजें आजकल इंटरनेट के जरिए आसानी से हम देख सकते। प्रैक्टिकली मैं कह सकता हूँ, अपनी नस्लों को उठाकर खुद हाथ पैर बांधकर दीन से फेंक रहे हैं, लिटरली फेंक रहे हैं। फिर बोल रहे हैं ये दीन क्यों चले जा, दिन ब दिन बिगड़ते, अरबी जाने के बाद ही बिगड़ जा रहे हैं, हाफिज बनने के बाद ही बिगड़ गए, आलिम बनाया फिर भी नाफरमान नहीं।
آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں جو تربیت کا ہوتا ہے. ایسا ٹیچر لیتا ہے نا بچوں کی تربیت کے لیے اسکول میں, وہ کرنا پڑے گا. ہمارے ہر عالم کو تربیت دینی چاہیے کہ بچوں سے بات کیسی کی, بچوں کی ہینڈلنگ کیسی ہو, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, کیسا رویہ رکھا جائے, کیسا بیہیویئر اس کا ہو. مس بیہیو کرتے بچوں کے ساتھ, پھر امید کرتے بچے بڑے ہو کے آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ عربی کی مشہور مثال ہے, پیالے سے وہی چھلکتا ہے باہر جو اندر ڈالا جاتا ہے. تم نے اندر ڈالا مس بیہیویئر, تم نے اندر ڈالا بد اخلاقی, اخلاق باہر میں مس بیہیو, امورل بچہ نکلا, اس پہ کوئی اس کے لیے کوئی اخلاق کوئی ٹھیک. آئیے دوسرا کام, جو ایمانی کمزوریوں کا علاج اگر کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے, دوسرا کام ہے اللہ کی عظمت. ہم نے حقیقت میں اللہ کی عظمت سمجھا نہیں, جس کو بات کو سمجھانے کی مثال دے رہا, اس مثال کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر مت کیجیے, مثال بالکل الگ ہے, بات سمجھ. مثال اس طرح سے, بچہ اپنے باپ کا اور ماں کا احترام نہیں, ایک بچہ اپنے والدین کا احترام نہیں, کیوں احترام نہیں کرتا ہے, سوال کوشچن. تو پتہ چلتا ہے کبھی کو والدین کا مقام کیا ہے بتایا نہیں, مقام نہیں مسئلہ وہ احترام نہیں. جب مقام بتایا جائے گا تو احترام بھی انشاءاللہ. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی عظمت نہیں جانی, کبریائی اس کی بڑائی, وہ کیا ذات ہے, اس نے کیا احسانات ہم نہیں جانا, اس کو نہیں سمجھا. تو جب اللہ کی عظمت کو ہم پہچان تو ایمانی جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, کیا کچھ کیا, یاد رکھ کن کن نعمتوں رات کر رہا ہے, امن والی نعمت, امن والا ملک, نعمت کو خالی کمپیئر کر ملک آزاد نہیں کیا دیا. اللہ کی عظمت کو ہمارے پاس ذکر عظمت تو نہیں, بڑائی کا وہ بھی منمانا ہے, بھی نکال لیا, لیکن اللہ کی عظمت کی ذات کو کی قدر نہیں. ماں باپ کی قدر جان لی, اتنی جان لی کہ ماں باپ والدین کو اللہ سے نہیں بولے امی ابا بول, ارے ماں باپ اللہ نے, اس کا مطلب ماں باپ کی قدر تو جان لیا, اللہ کی عظمت نہیں جانی ہے. صحابہ کی عظمت نہیں جان لی کہ اللہ سے, اپنے اماموں کی اپنی جان لی ان کو نبی سے اوپر لے کے, امت کے نیکوکار لوگوں کی عظمت کر لی صحابہ اور انبیاء اور اوپر لے کے نہیں. سب سے بڑی عظمت اللہ رب العزت کی ہے, اللہ رب العزت کے بعد اس بھی کی ہے, پی کے بعد اس کے اصحاب کی, اور اس کے بعد دیگر. لہٰذا اللہ کی عظمت کو جانیے, کی قدر کیجیے. کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے سارا جسم ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں فساد ہو جاتا ہے تو سارے جسم فساد ہو جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا گوشت کا چھوٹا سا دل ہے, جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو پورا جسم, اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ کی عظمت جگائیے اپنے دل میں, اس کی اصلاح ہو جائیں گی, اصلاح کر دیں, دل کی اصلاح بگاڑ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ رب العزت انعام کی اس بات کو یوں دہرا رکھا, وما قدر اللہ حق قدر, اور اللہ تعالیٰ کی جیسا قدر نہیں. تو اللہ کی عظمت یاد, اللہ کی بڑائی یاد, اور اللہ رب وہ کیا ذات ہے, وہ کیسی ذات ہے, تھوڑا سا غور. اللہ رب العزت هو الاول, وہی والآخر, اور وہی جو آخر, والظاہر, وہی ظاہر, والباطن, وہی باطن. اگر خالی اتنی بات کو اس کا اول ہونا, اس کا آخر ہونا, اس کا ظاہر ہونا, اس کا باطن ہونا, تو ہم تعجب کرنے لیں گے اللہ کی کیا عظمت. سننے کی خالی ایک مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی انسانوں میں, چرند پرند, فرشتوں کی, سب کی سنتا ہے, جتنے پکارتے ایک ساتھ سنتا, کوئی کمی نہیں, اور سب کی منتیں سکتا ہے اور کرتا ہے, سب کی حاجتیں پوچھ سکتا ہے اور کرتا ہے, سکتا ہے اور کرتا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کر سکتا ہے, مطلب کچھ چیزوں کو اپنے سے نہیں کرتا ہے, حالانکہ وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں. تو سب کی سن سکتا ہے, سب کو سب کچھ دے سکتا ہے, اس کے بعد بھی اس کی خزانوں میں جتنا ایک سمندر ڈبا کے تو نکالو اتنا پانی آئے گا. اللہ کے انسان سب کچھ بھی مانگ لے, اور سب کی اگر سب کچھ اتنا عظیم, اتنا عظیم, سب کی سن, ہر وقت سن, ہر بار سن, جس کو علم, انسان کا علم, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, وہ کہاں جائیں گا, وہ کہاں آئیں گا, پیدا ہوئی تب سے لے کر آخر تک, ان سب کی, اور چرند پرند کی, اور مچھلیوں, اب انکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کی, سب کا علم اس کو با ایک وقت بغیر مشکل اور پریشان. کیسی عظیم ذات. کسی کہنے والے نے بڑی عظیم بات کہی تھی, بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا تھا کہ کھلے کے مقابلے میں, ظاہر کے مقابلے میں باطن بچو, لیکن باطن مسئلہ یہ ہے جو جج ہے وہی گواہ ہے. باطن مسئلہ یہ ہے جو جج ہے وہ گواہ ہے. جب کھلے میں کہ اللہ کے ساتھ گواہ ہوں گے, اللہ ہمارے سامنے زنا کیا, ان کو معلوم تھا فلاں کی, تو گواہ الگ ہے, جج الگ ہے. لیکن اکیلے میں کرتا ہے تو اللہ ہی جج ہے, تو اللہ ہی گواہ بھی. اکیلے باطن سے ڈرو معاملے میں, وہ گواہ ہے, وہی فیصل یا جو ہے فیصلہ کرنے والا, وہی جج اور حاکم, وہی قاضی. سمجھنا بات. تو لہٰذا اللہ کی سمجھنا بڑا اہم ہے, یاد رکھیں. بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمینوں کو پکڑ لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ, پھر فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے زمین, کہاں ہے زمین کی وہ بادشاہ, کہاں ہے وہ جو جبر و دستی لوگوں سے, کہاں ہے وہ جو اس روز اس کی بادشاہت کے کوئی بادشاہ. زمین و آسمان کو اللہ رب العزت جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے, سب پوری کائنات دائیں ہاتھ میں. کیسا وہ اللہ, وہ ہم نہیں جانتے, اس کی ذات کو سمجھ رہا ہے بات. تو لہٰذا یاد رکھیں اللہ رب العزت عظمت کو سمجھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے ساتھ نور کے پردے ہیں, اگر نور یہ پردے ہٹ جائے, یاد رکھیں نورانیت شعاؤں سے جہاں تک نظر پہنچیس جل, اس لیے اللہ کو جب تک کہ وہ نہ چاہے. اللہ کے ساتھ کے پردے ہیں, اگر یہ پردے ہٹ جائے تو جہاں تک وہ نہیں جائیں گی شعاؤں سے ختم. یہ ذات ہے ہمارے رب کی, یاد رکھیں. ہمیں اس کی عظمت کو جاننا ہے. ایمانی کا کتنے احسانات میں کر رہا ہے اور کتنے احسانات مجھ پہ کر رہا ہے, اور پھر